مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا اسلم. یہ پتھروں کا تاجر تھا، جیسے یہ فیروزہ ہے، عقیق ہے، اس کی تجارت تھی. یہودی تھا. بعض نام یہودیوں کے ہیں جو حضور نے باقی رکھی، جیسے زینب، یہ نام یہودیوں کا ہے، اوپر سے چلا آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، جس کی وجہ سے حضور کو زہر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ کو تکلیف نہیں، وہ لڑکی کا نام بھی زینب تھا. لیکن مدینہ منورہ میں زینب موت تھی. آپ فرماتے تھے اے زینب. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام بھی زینب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام بھی زینب. قصے آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے پوچھتے تھے تو تم زینب کا قصہ کہہ رہے ہو، لیکن کون سی زینب؟ زینب تو بہت ہے مدینہ میں. یہ اوپر کے نام حضور نے باقی رکھے. اسلم کے اوپر کا نام حضور نے باقی رکھا. اور بات نام ایسے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیے کہ نہیں بھی یہ نام مت رکھو، بلکہ آپ نے فرمایا آئندہ سال تک میں زندہ رہا فلاں نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام فلاں نام میری امت کو کہوں گا کہ وہ نہ رکھے. آپ کا انتخاب ہو گیا. یہ تو روایتی کتاب کے اندر ہے. کیا تو یہ تھا اسلم، بڑا تاجر تھا، یہودی تھا. میں اس پر سنا رہا ہوں یہ قصہ، اس پر سنا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا چاہے کمزور ہو لیکن دل میں خیر ہے تو اللہ اس قرآن کے ذریعے سے اس کو اوپر کرے گا. یہ مدینہ منورہ سے چلتا تھا تو خیبر ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے، جارڈن ہوتے ہوئے، شام ہوتے ہوئے ایران تک جاتا تھا. اور وہاں سے وہ ہیرے جواہرات یہ لے کر آتا تھا. اللہ نے اس کے ہاتھ میں کچھ ایسی بات رکھی تھی کہ جہاں جہاں سے گزرتا، جہاں کھڑا ہو جاتا اس کا مال بک جاتا تھا. یہ اسلم تھا. گیا ایران تک، اور جب وہاں گیا تو ایک لڑکے کو دیکھا کھڑا ہوا بازار میں، نہ شکل نہ عقل، نہ شکل ہے نہ عقل ہے، کھڑا ہوا ہے. تو اس نے جا کر پوچھا بھی کیوں کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے ماں باپ بھی غریب ہیں اور کھانے کے بڑے مسئلے ہیں ہمارے، تو میں یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں. کوئی پیسے دے دیتا ہے، کوئی کھجور دے دیتا ہے، کوئی پنیر دے دیتا ہے، کوئی فروٹ دے دیتا ہے، تو جمع کر کے لے جاتا ہوں. میں بھی کھا لیتا ہوں، میرے ماں باپ بھی کھا لیتے ہیں. غریب تھا اور کمزور، نہ شکل نہ عقل. یہ اس نے اسلم کام کر رہا تھا اپنا تجارت کی. تو اس نے کہا کہ تجھے میں یثرب لے جاؤں. ہاں بھی یثرب لے جاؤ، بہت اچھا ہے. یثرب تو اس کے لیے فوراً کا سفر ہو جائے گا. میرا لوگوں کو شوق ہوتا ہے فوراً جانے کا. اب اسے لے کر وہ آیا، اس نے غلام بنا دیا اس کو. سارا مال لے کر پہنچا. سب جگہ سے ہوتے ہوتے مال جو ہے لوگوں نے خریدنا بھی شروع کیا. لوگوں کے سامنے کہتا تھا کہ بھئی میرا غلام ہے، تم خرید لو. تو شکل بھی نہیں، عمل بھی نہیں، تو خریدتا بھی نہیں تھا. مدینہ لے آیا اسے. جب مدینہ منورہ لے لایا اس کو، اس لڑکے کو، تو بازار میں کھڑا کر دیا اور مدینہ والے میں اعلان کیا اس نے، بھئی میں غلام لایا ہوں ایران سے، کوئی خریدے گا؟ مدینہ والے آتے تھے، دیکھتے تھے، تمہیں شکل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، اس کو کیا خریدیں گے؟ کسی نے خریدا نہیں. تو اس نے سیل لگا لیا. سیل سمجھتے ہو نا؟ یہ کہا کہ جو بھاؤ دینا ہو تو یہ اعلان کیا، جو بھاؤ. مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں. پھر اس نے اعلان کیا فری میں لے لو. تو مدینہ والوں نے کہا کہ اس کو فری میں خریدیں گے تو بھی نقصان ہے. کیوں نقصان ہے بھائی؟ یہ تو کھانا تو کھلانا پڑے گا، کام تو کچھ کرے گا نہیں، کھانا کھلانا پڑے گا، یہ نقصان ہے. تو فری میں بھی کسی نے نہیں دیا. مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ. یہ کنواری تھی، مالدار تھی لڑکی مدینہ منورہ میں. تو وہ بھی روزانہ بازار میں آنا جانا تو دیکھتی تھی لڑکا کھڑا ہے
کبھی شکل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، بیچارے جا کر کبھی پنیر دے دیا، کبھی کھجور دے دی، کبھی کچھ ہیلپ کر دی، کبھی دینار دے دیا، درہم دے دیا۔ ایک مرتبہ لڑکی نے اس سے پوچھا کہ تو ہے کون؟ تو اس نے کہا دیکھو تو غلام نہیں، وہ اسلم جو بڑا ہے نا، اسلم مدینہ والے پہچانتے تھے اسلم کو کہ بڑا تاجر ہے یہاں کا، وہ اسلم ہی مجھے لایا ہے وہاں سے اور مجھے کوئی لیتا نہیں۔ تو اس نے اسلم کو بلایا، لڑکی نے، اسلم یہاں، وہ آیا، تو یہ لڑکا بیچے گا تو کہ فری، تو جان چھوڑانا چاہتا تھا، فری۔ ایک تسمیدہ نے کہا فری نہیں، پیسہ دوں، کتنے میں خریدا ہے تم نے؟ تو ان کے یہاں جھوٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا یہ ہے، یہ ہے۔ تو لڑکی نے کہا تجھے کتنا پیسے چاہیے؟ وہ ہمیشہ یاد رکھنا، جس کے دل میں خیر ہوگی تو اللہ اس کی پیشانی میں بھی خیر لکھ دے گا، اور دل گڑبڑ ہے تو آدمی جہاں کہیں پر بھی رہے وہ خیر پا ہی نہیں سکتا۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، اس پر یہ میرا مضمون چل رہا ہے۔ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا، وعدہ ہے اللہ کا۔ تو تسمیدہ نے کہا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ تو اسلم نے کہا یار میں تو فری دیتا تھا، کوئی لیتا نہیں تھا۔ اور یہ لڑکا بھی کھڑا کھڑا سن رہا ہے کہ نہ میری شکل ہے، نہ میری عقل ہے، اور جو لوگ مجھے لیتے بھی نہیں ہے، میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو اس نے بہت آف کر کے پیمنٹ کر دیا اور اس لڑکے کو لے کر تسمیدہ اپنے گھر لے گئی، اور اپنے گھر پر لا کے، چونکہ مالدار لڑکی تھی، کماری بھی تھی، اس نے جو ہے کمرہ دے دیا، یہ کمرے میں رہے، یہی کھانا پینا، یہ میرا باغ ہے، ہمت ہو تو باغ میں جا کر کام کرنا، کھجورے لانا، یہ کرنا، اگر ہمت ہو۔ ہمت ہو تو تجھے پنیر بھی مل جائے گا، دودھ بھی مل جائے گا، کھجورے بھی مل جائیں گی، پیسے بھی مل جائیں گے، ٹینشن مت لے۔ تو یہ زندگی گزار، یہ خرید لیا اس نے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، ہمیشہ یاد رکھنا، دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا۔ یہ تسمیدہ کے دل میں خیر تھی، یہ لڑکے کو لے آئی، چل تیرا کوئی نہیں ہے، میں تجھے سپورٹ کرتی ہوں، میرے گھر میں رہ، کھا پی، مزہ کر، یہ کر وہ کر، اور زندگی گزرنے لگی۔ مکہ مکرمہ میں ایک بڑے تاجر تھے، ان کا نام تھا ابو حذیفہ، بڑے تاجروں میں تھے۔ یہ مدینہ منورہ آئے اور اس نیت سے آئے کہ مجھے مدینہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ یہ تسمیدہ بھی تاجرہ ہے اور ابو حذیفہ بھی تاجر ہے، اور وہ اس نیت سے یہاں مدینہ میں آئے کہ مدینہ منورہ میں میں رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے۔ یہ آپ کی بعثت سے پہلے کے قصے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف نہیں لائے، پیدا ہو چکے ہیں یہ، لیکن ابھی حضور کے بارے میں کوئی بات دنیا میں پھیلی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نظام چلتا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا معاملہ غالب رہتا ہے۔ تو تسمیدہ ہے مدینہ، ابو حذیفہ ہے مکہ میں، اور عربوں میں یہ مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں مرد غالب رہتے ہیں عورتوں پر، یہ کتابوں میں ہے، اور مدینہ منورہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں مردوں پر۔ تو یہ ذہن میں آئے کہ بھائی مدینہ منورہ میں عورتیں غالب رہتی ہیں، ان میں دیکھو کیسا بلبہ ہے ان کا، سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ تو مدینہ میں آئے شادی کرنے کے لیے، تو اس وقت شادی کرنے کے لیے جو ترتیب ہوتے تھے دیکھنے کی، بازار ہوتا تھا۔ جیسے سلمہ کی شادی بھی جو ہوئی عبد المطلب کے والد کے ساتھ، وہ بازار میں دیکھا تو ان کا نام سلمہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی والدہ کا نام جو سلمہ تھا، ان کا نکاح نہیں ہوا، ہاشم کا، تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کون لڑکی آتی ہے، کون لڑکی جاتی ہے، تو پوچھتے تھے کہ حل یہ فارغہ، یہ پوچھتے تھا حل یہ فارغہ، حل یہ فارغہ ہے، یعنی کسی کے ساتھ مسئلہ تو نہیں ہے، اس کا شادی تو نہیں ہوئی اس کی، یہ پوچھا تھا ہاشم نے کہ حل ہادی المرأہ یہ فارغہ، تو لوگوں نے کہا فارغ ہے، تو نکاح کا پیغام دیا اور شادی کر لی انہوں نے وہاں پر، اور نکاح کر کے 10-15 دن ٹھہرے، حمل ٹھہرا، یہ چلے گئے بیت المقدس شام تجارت کے لیے،
وہیں انتقال ہو گیا ان کا، ان کے حضور کا صرف عبد المطلب کے والد کا، اور یہاں جو ہے عبد المطلب پیدا ہوئے. عبد المطلب پیدا ہوئے تو ان کے سر پہ سفید بال تھا. پورے مدینہ میں اعلان ہو گیا جا شیبہ جا شیبہ جا شیبہ جا شیبہ، شیبہ آیا شیبہ شیبہ. عبد المطلب وسلم بھی تھا، لوگوں نے نام کیا شیبہ رکھا تھا. بوڑھا آیا بوڑھا آیا بوڑھا آیا جو بال سر پہ لوگ دیکھنے آتے تھے. بعد میں مکہ والے ڈھونڈنے کے لیے آئے، لڑکا کہاں گیا؟ ارے وہ تو مر گیا. ارے سنا یہاں شادی کی تھی، ہاں یہ سلمان سے کی تھی، بچہ پیدا ہوا. پھر یہ سلمان کو اور عبد المطلب کو لے کر مکہ گئے، پھر سارے قصے ہوئے جو ہوئے وہ. یہ تسمیتہ کا بھی ایسا ہی ہوا. ابو حذیفہ آئے وہاں سے دیکھنے کے لیے، ہاں یہ تسمیتہ لڑکی اچھی ہے. حالیہ فارغ ہے. ماں باپ سے مشورہ کیا، پوچھا بھی آپ کی بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کے پاس بھی مال ہے، میرے پاس بھی مال ہے، اس کے پاس بھی بنگلہ ہے یہاں، میرے پاس بھی وہاں بنگلہ ہے، مکان ہے مکہ میں. اور تو نکاح ہو گیا. جب نکاح ہوا تو تسمیتہ نے ایک شرط لگی. میں کس پر سنا رہا ہوں کہ یا اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تسمیتہ نے شرط لگائی کہ میں تمہارے میرا نکاح ہو گیا تو مجھے لے کر مکہ جاؤ گے، لیکن میں میرے ساتھ لڑکے کو لے کے جاؤں گی، نشے کا لینا آتا ہے، اس کو لے کے چلوں گی جہاں جاؤں گی وہاں. تو ہو گیا ٹھیک ہے، اس کو لے کے چلو کوئی بات نہیں. اب یہ تین مکہ مکرمہ پہنچے. تسمیتہ، یہ ایرانی لڑکا، نہ شکل نہ عقل، اور ابو حذیفہ مکہ مکرمہ پہنچے. اب مکہ مکرمہ جب پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. جب نبوت کا اعلان کیا تو سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. لوگ دیکھنے کے لیے آتے تو خیر نمر دوسی آئے، ابو ذر غفاری آئے، یہ سارے کے سارے آئے. جو پور کو جوار کے علاقوں میں رہتے تھے وہ دیکھنے کے لیے آئے کہ کون ہے یہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کوئی یہاں سے آیا، کوئی وہاں سے آیا. تو یہ تسمیتہ اور یہ ایرانی لڑکا اور ابو حذیفہ، یہ تینوں بھی حضور کو دیکھنے آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آئے تو چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ بھی یہ چہرہ جو ہے یہ تو سچوں کا ہے، جھوٹوں کا نہیں ہے، سچ ہے. چہرہ دیکھ کر ان کے دل میں اسلام آ گیا. تو بھائی تسمیتہ اور وہ ایرانی لڑکا اور ابو حذیفہ، یہ تینوں کے تینوں حضور کے پاس گئے. حضور کے پاس جاتی دیکھ لیا. یہ کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھ کر اسلام ہمارے دل میں داخل ہو گیا. تینوں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اب حضور پر حالت آئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. ہجرت کر کے پھر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے. ان لوگوں نے بھی ہجرت کی، یہ بھی مدینہ منورہ پہنچے. حضرت سودا بھی پہنچ گئی، حضرت عائشہ بھی پہنچ گئی، اور مدینہ منورہ کا سارا جو ہے ماشاءاللہ نظام قابو میں آنے لگا. تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ کی باری تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اویش، باری حضرت عائشہ کی تھی. تو ظاہری بات ہے کہ جب باری حضرت عائشہ کی تھی تو حضور حضرت عائشہ کے گھر میں تھے، رات کو سونے کا وقت ہو گیا. تو آپ نے فرمایا اویش، ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویش، عائش، حمیرہ، عفیفہ، صدیقہ، یہ پیار والے نام تھے. تو حضور نے فرمایا اویش، حضور بیٹھے بیٹھے آواز دے رہے اور حضرت عائشہ آ نہیں رہی ہے. یہ جملے پہنچے ماؤں تک بھی، قریب قریب کمرے دے سب کے. تو سب ڈھونڈنے کے لیے نکلے، عائشہ کہاں ہے، عائشہ کہاں ہے. صدیق اکبر نکلے، وہ نکلے، وہ نکلے، حضرت فاطمہ نکلی، وہ نکلے، حضرت عائشہ کی دکھائی نہیں تھی. بڑی پریشانی، الجھن ہوئی کہ گئی کہاں. حضور بلا رہے ہیں، کہاں گئی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے ہوئے. تھوڑے دیر ہوئی تو کھٹ کھٹ کی آواز آئی چلنے کی مسجد نبی سے. تو دیکھا پیچھے کوئی آ رہا ہے، عائشہ تھی اور روتے بھی آ رہی ہے، اپنے اڑدی سے اپنا چہرہ پوچھتے ہوئے روتے ہوئے جو آ رہی ہے. حضور نے دیکھا، حضور نے کہا جذبات میں کیا ہوا عائشہ، کیوں رو رہی ہوں، کیا بات ہے.
تو عائشہ نے کہا کہ حضرت میں مسجد کے کونے میں بیٹھی تھی، ایک لڑکا ہے تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں پیچھے بیٹھی بیٹھی بس روتی ہی رہی اور سنتی رہی، اور میری رائے یہ ہے حضرت آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ حالانکہ آپ کا رات کے لباس تھا، یہ کمرے کا گھر کا لباس الگ ہوتا ہے، مجلس کا لباس الگ ہوتا ہے، آپ کا رات کا لباس تھا۔ حضرت عائشہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ حضور کو بھی لے گئی۔ اچھا وہ پڑھنے والے لڑکے کو پتا نہیں ہے کہ پیچھے کون بیٹھا ہے، وہ اپنے نماز میں پڑھ رہا ہے قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے بیٹھے، حضرت عائشہ بھی بیٹھی، حضور بھی سننے لگے، حضرت عائشہ بھی سننے لگی، اور آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے، اور وہ اپنے اللہ میں اسے کچھ پتا نہیں ہے پیچھے کون بیٹھا ہے، کہ ماں بیٹھی ہے، حضور بیٹھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا، یہ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جن کی آواز اتنی اچھی ہے قرآن پڑھنے کی، جن کی آواز اتنی اچھی ہے۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہی ایرانی لڑکا تھا، سالم مولا حذیفہ۔ یہ سالم مولا حذیفہ بنے، جو آپ نے سنا ہوگا سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کے امام، سارے جتنے قرآن ہیں ان سب کے امام، یہ سالم مولا حذیفہ۔ ان کی اصل تاریخ یہ سالم مولا حذیفہ بنے ہیں بعد میں جا کر، یہ تھے سالم مولا حذیفہ، نہ شکل نہ عقل، کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، کوئی پکڑنے کے لیے تیار نہیں، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن یہ خیر تسمیدہ کے حساب میں آگئی تسمیدہ کے حساب میں، اسی نے خریدا، وہی لے گئی، اسی کے لیے شادی کی۔ اب سالم مولا حذیفہ اسی لیے کہتے ہیں ان کو، یہ تھے سالم مولا حذیفہ، جب بعد میں جا کر سالم مولا حذیفہ بنے۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کیا رائے ہے، کیا کرنا چاہیے، شورا بنانے، امیر بنانے؟ ایک تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر نے کہا سنو، آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے میں ان کو امیر بنا دیتا، اتنا اعتماد تھا سالم مولا حذیفہ، لیکن وہ زندہ نہیں، شہید ہو گئے تھے، صدیق اکبر کی حیاتی میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ یہ مسلمہ کذاب کا سب سارا جھوٹا چلا، مسلمہ کذاب سجا نامی عورت، مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو عورتوں نے کہا کہ عورتوں میں بھی نبی ہونا چاہیے، تو سجا نامی ایک عورت کھڑی ہو گئی تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مردوں میں نبی کون جھوٹا؟ یہ کہ سالم وہ مسلمہ کذاب، عورتوں میں جھوٹے کون؟ یہ کہ سجا۔ اب جو عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد جو ہے یہاں تو ساتھ ہی مسلمہ کذاب اور سجا دونوں ملے، یہ کہا یار آدھے ہدیے تیرے پاس آتے ہیں، آدھے ہدیے میرے پاس آتے ہیں، کچھ ایسا کام کرے کہ سارے ہدیے اپن دونوں کے پاس آ گئے، تو کیا کریں؟ یہ تو آپس میں شادی کر لیں۔ تو مسلمہ کذاب نے کہا آپس میں شادی کریں گے تو وکیل کون، گواہ کون؟ یہ کہ وکیل اللہ، گواہ اللہ۔ تو مہر یہ کہا ہمیں جو نبی مانے تو اس کی فجر کی اور عشاء کی نماز معاف، یہ طریقہ ہوا ان کا۔ دیکھنا تاریخ میں ملے گا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو دھم سے مرکز مبارک کرتے تھے، ایسا طریقہ ہوا ان کا۔ پھر وہ تو اللہ غریب رحمت کہہ رہے صدیق اکبر کو، انہوں نے فتنہ ختم کیا، سجا لگی عورت بھی ماری گئی، یہ بھی مارا، کیا مارا، اس کو مارنے میں سالم مولا حذیفہ تھے۔ مسلمہ کذاب کو جیسے وحشی نے مارا، اس نے مارا، وہ غزوے کے اندر یہ شہید ہوئے سالم مولا حذیفہ، لیکن بنے کتنے اونچے اور کتنے خیر آ گئی تسمیدہ کے حساب میں۔ آج جتنے قاری ہیں سب ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، چلتے سالم مولا حذیفہ، سالم مولا حذیفہ، آپ تاریخ کے اندر دیکھو سب جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں، یہ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارا دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا۔ کہاں